السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں، آج کے اس ویڈیو میں ہم اولیاء کرام کی عظمت و شان کل قیامت کے دن کیسے ہوگی، کس شان کے ساتھ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لایا جائے گا۔ آپ نے جو کل کے درس میں سنا تھا احادیث کے ذریعے اور اس سے پہلے قرآن کے ذریعے کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں کس انداز سے اولیاء کرام کی عظمت و شان بیان کی گئی ہیں، اس کے تعلق سے آپ نے مکمل باتیں ملاحظہ فرمائی۔ آج کے ہم اس درس میں سنیں گے کہ کل قیامت کے دن اولیاء کرام کی عظمت و شان کیا ہوگی، کس شان کے ساتھ اولیاء کرام کو بلایا جائے گا، کس شان کے ساتھ اولیاء کرام کو بٹھایا جائے گا، کیا عظمت و مقام اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اولیاء کرام کو عطا فرمائے گا۔ یہ تو آپ نے سنا کہ دنیا میں اولیاء کرام کو کس طرح کی عظمت و شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبوب بندے کے کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، ہاتھ پیر بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اللہ والے کے جسم میں سرایت کرتی ہیں اور اللہ والے کے ان اعضاء سے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کیا کرتی ہیں۔ یہ باتیں آپ نے پچھلے درس میں سنا تھا۔ آج ہم سنیں گے کہ کیا عظمت و شان کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ آئیے میں حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، بڑے مزیدار حدیث ہیں اور مزہ آ جائے گا انشاءاللہ آپ کے سننے کے بعد کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ شان و عظمت عطا کرے گا کہ آپ کو سن کے مزہ آ جائے گا۔ حدیث پاک سنیں، امام ابو داود نے سنن ابو داود کتاب البیوع ابواب الاجارہ باب فی الرحم حدیث نمبر 3587 میں، اور اسی حدیث کو حلیۃ الاولیاء میں جلد 1 صفحہ نمبر 5 مقدمہ میں ذکر کیا گیا، اور اسی حدیث کو مشکات المصابیح حدیث نمبر 5012، اور اسی حدیث کو امام منذری نے الترغیب والترہیب جلد 3 الترغیب فی الحب فی اللہ تعالی حدیث نمبر 4580 میں، اور اسی حدیث کو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی روایت کی، کتاب الفتن والملاہم فصل حال الناس عند اخذ الکتاب یوم القیامہ کے تحت اس کو ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں روایت کی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ البانی کہتے ہیں، اس پہ حکم لگاتے ہیں البانی، بہت زیادہ البانی کو مانے جاتے ہیں۔ وہ لوگ مانتے ہیں البانی کو جو لوگ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ والوں کی عظمت و شان کا انکار کرتے ہیں، تو البانی کیا کہتے ہیں؟ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کو جتنے بھی محدثین نے بیان کی ہیں ان ساروں کی سند جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، حدیث کے لفظ ہے لاناسا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے۔ اب لوگوں سے مراد اولیاء اللہ ہی کیا ہے؟ اولیاء اللہ ہی کیوں ہیں؟ اس کے تعلق سے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ لاناسا سے یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے جماعتا عظیمتا من الاولیاء، یہاں لوگوں سے مراد اولیاء کرام کی ایک عظیم جماعت ہے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تذکرہ اولیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے، یعنی اولیاء کرام کی ایک جماعت ہوگی۔ وہ کیا کریں گے؟ ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ انبیاء کی جماعت ہوں گی نہ وہ شہداء کی جماعت ہوں گی، بلکہ کس کی جماعت ہوں گی؟ اولیاء کرام کی عظیم جماعت ہوں گی۔ وہ انبیاء کرام اور اولیاء شہداء کرام کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، لیکن
انبیاء کی جماعتیں، شہداء کی جماعتیں رشک کرے گی کل قیامت کے دن ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر، بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تعالی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت و شان کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم اولیاء کی شان کو انبیاء کی شان سے بڑھا کر بیان کر رہے ہیں، یا شہداء کی شان کو جو ہے اولیاء کرام کی شان سے بڑھا کے جو ہے اولیاء کرام کی شان کو بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی جماعتیں بھی ان کو دیکھ کے کہے گی یہ نبی تو نہیں ہے لیکن اللہ کے کیسے محبوب بندے ہیں کہ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ دعا کریں گے انبیاء کرام، شہداء دعا کریں گے کہ یہ شہداء تو نہیں ہے لیکن اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں، اللہ کو ایسے یاد کیا ہے، اللہ کی عبادت ایسے کی ہے، اللہ سے محبتیں ایسے کی ہیں کہ انبیاء کی جماعتیں، شہداء کی جماعتیں ان کے لیے رشک کرے گی، یعنی ان کے لیے دعائیں کرے گی کہ کیا اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، کہ اے حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، من ہم کون لوگ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا، فرماتے ہیں کہ وہ جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، نہ وہ اپنی مال و دولت کے لیے آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ تھا اس لیے محبت کر رہے تھے، نہ ان کی کوئی رشتہ داری تھی اس لیے محبت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ حضور فرماتے کہ ان کی صرف محبتیں اللہ کے لیے ہوتی تھی، ان کا ملنا جلنا اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ اب اس حدیث پاک کے اس جملے سے دوسری حدیث کی بھی تائید ہوتی ہے، وہ حدیث جو معجم الکبیر میں امام طبرانی نے روایت کی، کہتے ہیں کہ جب ان کا کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، ان کی محبت اللہ کے لیے، ان کا بغض اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی وہی جملے ہیں کہ ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، ان کی محبتیں اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں۔ جب ہو جاتی ہیں تو قیامت کے دن کیا شان ہوگا، کس شان کے ساتھ آئیں گے؟ حضور فرماتے ہیں فواللہ، رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، فرماتے ان وجوہہم لنور، بے شک کل قیامت کے دن وہ آئیں گے، اولیاء کی جماعتیں آئیں گی تو ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے نور ہوں گے، اور کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، اور وہ نور کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان و عظمت اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اولیاء کی جماعت کو عطا فرمائے گا کہ چہرے بھی نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور کل قیامت کے دن ان کے کرسیاں نور کی کرسیاں ہوں گی، اور نور کے کرسیوں پر ان کو براجمان کیا جائے گا، ان کو بٹھایا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں لا یخافون اذا خاف الناس، جس وقت لوگ خوف کھا رہے ہوں گے، جس وقت لوگ ڈر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ غمزدہ ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت ان اولیاء کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جو مشہور آیت ہے، اللہ والوں کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر نبی نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو ولیوں کی شان میں ہے، خبردار اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ والوں کی شان و عظمت قیامت کے دن کیا ہوگی بیان کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے چہرے نور ہوں گے، ان کے چہروں سے نور پھوٹ رہا ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، جب لوگ خوف کھا رہے ہوں گے، جب لوگ پریشان ہوں گے، ایسی حالت میں اولیاء کی جماعتوں کے لیے، اولیاء اکرام کے لیے، ایک ایک ولی کے لیے اللہ تعالیٰ نور کی کرسی لگائے گا، اور اس نور کے کرسی پہ اولیاء اکرام جلوہ فرما ہوں گے۔ اور پھر نبی نے فرمایا
کوئی خوف ان کو نہیں ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس شان کے ساتھ اولیاء کرام آئیں گے کہ انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ کیسے رشک کریں گے؟ میں نے شروع میں بتایا، جو اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں، جس طرح اللہ کی مرضی ہے، انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ اولیاء کرام کی عظمت و شان ہے کہ اللہ انہیں دنیا میں بھی عظمت و شان عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے عظیم الشان مراتب اور مقامات اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اب آپ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ اتنا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، حدیث میں تو آتا ہے کہ جو بندہ ایک بار کسی کو پانی پلائے، کسی مسافر کو جو بھوکا ہو کھلائے، کوئی مسافر ہے جو پیاسا ہو اسے پلائے، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کوئی اور حدیث بھی نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کسی بھوکے کو کھلائے، کوئی مسافر ہے پیاسا ہے اس کو پلائے، اس کی شفاعت، اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پلانے والے کو، کھلانے والے کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک مسافر بھوکا پیاسا ہو اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، بلکہ بخاری شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک جو ہے کتا پیاسا تھا، اس کو کسی نے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائی۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، موجود ہے۔ تو جہاں کتے کو پانی پلایا جائے جنت مل رہی ہے، جہاں لوگوں کو بھوکا پیاسا ہو کھلایا جائے، پلایا جائے، اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ تو اولیاء کرام کے مقام و مرتبے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ چہرے بھی نور کے، کرسیاں نور کی لگی ہوئی ہوں گی، نور پر وہ جلوہ فرما ہوں گے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے لیے اولیاء کرام شفاعت نہیں کریں گے جن کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا؟ ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، خواجہ سے محبت کرتے ہیں، بندہ نواز سے محبت کرتے ہیں، نظام الدین سے، قطب الدین سے محبت کرتے ہیں، ہم تاج الدین سے محبت کرتے ہیں، فخر الدین سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کی جماعت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ محبت کام نہیں آئے گی؟ یہاں محبت میں پلانے والا بھی شفاعت کا حقدار بن رہا ہے، یہاں محبت میں کھانے والا بھی شفاعت کا حقدار بن رہا ہے، اور ہم جو اولیاء کرام کے نام سے کھلاتے ہیں، ہم جو اولیاء کی محبت میں، غوث پاک کے، سرکار غریب نواز کے، بندہ نواز کے محبت میں جو ہم کھلاتے پلاتے ہیں، کیا یہ ہمیں کام نہیں دیں گے قیامت کے دن؟ یقیناً اللہ جب انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، یہ اپنے چاہنے والوں کو ضرور یاد رکھیں گے اور اپنے چاہنے والوں کی شفاعت بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما کر انہیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی عظمت و مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام سے تا دم زندگی محبتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔